ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ینفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس کا وسیع معنی تو یہ ہے کہ اس میں سے کپڑے خریدو، اس میں سے کھانا کھاؤ، اس میں سے پانی پیو، دنیا بھر کی ضروریات جتنی بھی اللہ پروردگار نے مسلمان پر فرض کی ہیں اس کمائی میں سے کرو۔ اگر کوئی کھانا پینا، کپڑے پہننا، ستر ڈھانپنا، یہ سارا کچھ اس کمائی میں سے نہیں کرتا جو کہ حلال ہے، پھر نماز جب پڑھتا ہے تو نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی، روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی وہ اللہ کی راہ میں عبادت کے طور کرتا ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، کہ کمائی حرام ہے۔ کمائی کا حلال ہونا دین کے اندر اس لیے ضروری ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ نے اسے رزق نہیں دیا تو کسی غیر سے اس نے رزق لیا ہے؟ غیر سے رزق لینے والا عبادت کیا کرتا ہے؟ جس نے اللہ سے رزق نہیں لیا ہی اس نے غیر اللہ سے رزق ہے، تو وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، سوتا جاگتا کیا ہے، اس کی زندگی اسلامی کیسے ہے؟ وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ جانور تو پھر بھی گندگی غلاظت وغیرہ کھاتے ہیں اور یہ غیر اللہ سے لیتا ہے جو خدا نہیں ہے۔ اس جیسا ہی پیشاب کرنے والا اور ہنگنے والا اس کی طرح ہی انسان ہے۔ اب ظاہری یہ انسان کو خدا بناتا ہے اور اس سے رزق لیتا ہے، حقیقت میں یہ جو رزق ہے یہ اس کی بھی گندگی غلاظت ہے جو اسے دینے والا اس کا خدا بنا ہوا ہے، اور یہ لینے والا بھی وہی گندگی کا طالب ہوتا ہے، کہ فرمایا دنیا جیفتن، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے جو ہیں وہ کتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مردہ بکری کوئی کچھ ادنا سی قیمت پر خریدے گا؟ ہر ایک نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ بکری کون لے گا؟ سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا دیا رزق اللہ کے حکم میں کمایا جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، اور جب اسے خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ کے حکم میں ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ غیر حکم میں نہ وہ کمایا جاتا ہے اور نہ غیر حکم میں وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کہ غیر کے حکم میں جب رزق آتا ہے تو وہ اللہ سے نہیں ہوتا، اور جب غیر کے حکم میں وہ رزق خرچ کیا جاتا ہے تو وہ رزق اللہ اسے اپنا دیا مانتا ہی نہیں۔ یہ ہیں وہ مثالیں جو مومن نے جاننا ہے، اور جاننے کے بعد مومن کی کمائی جو ہے وہ حلال کی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی رزق کماتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے حکم میں کماتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم میں کمانے والا اس کی کمائی حلال ہوتی ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔
اور حکم کے خلاف کمانے والا، اس کا مطلب یہ ہے اس کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ اب جب کوئی کمائی حلال سے آگے چیز لیتا ہے تو وہ چیز حلال ہوتی ہے، اور اگر چیز حلال ہو، بکرا حلال ہے، مرغی حلال ہے، کپڑے حلال ہیں، ہر چیز جو اللہ نے حلال کی ہے حکم کے اندر وہ حلال ہے، لیکن کمائی حرام سے وہ لیتا ہے۔ اب بکرا کھانا اس کے لیے حرام ہے، کپڑے پہننا اس کے لیے حرام ہے، پانی پینا اس کے لیے حرام ہے، جو کام بھی وہ اس سے کرتا ہے وہ کام حرام ہے۔ اب جب وہ نماز ان کپڑوں سے پڑھتا ہے، روزہ اس کمائی سے رکھتا ہے، حج عمرہ عبادت اس کمائی میں کرتا ہے، تو یہ کمائی جب حرام ہے تو یہ کمائی جو عمل کی اس نے کی یہ بھی تو حرام ہی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیشاب جو ہے وہ حرام ہو اور اس سے جب کپڑے دھو لیے جائیں تو کپڑے پاک ہو جائیں؟ واہ بھائی واہ، یہ تو بات اسے ہی سمجھ آئی ہے، یہ شیطان کا پیروکار ہے، ورنہ یہ کوئی کتابیں پڑھ کے بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے کہ کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں، درس نظامیہ میں نے کر لیا، بڑا مولوی اجل بن گیا ہوں۔ اجل ہی مولوی ہوگا، اجل نہیں وہ ہو سکتا، اسے خود بھی موت آئی ہوگی، ہلاک برباد ہو گیا ہوگا، اور جو اس کے متھے لگتا ہوگا وہ بھی ہلاک ہی ہوتا ہوگا، خسارے میں جاتا ہوگا۔ سب سے پہلے کمائی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زمین رزق جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے۔ حکم میں اللہ پروردگار رزق پیدا کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ میرے حکم میں اسے کمایا جائے۔ جب کوئی اللہ کے حکم میں نہیں اسے کماتا وہ اپنے آپ اپنے عمل کو حرام کر دیتا ہے۔ آنکھ جب اللہ نے دی اپنے حکم میں دی ہے، کان اللہ پاک نے اپنے حکم میں دیا ہے، زبان اللہ پاک نے اپنے حکم میں دی ہے، جس طرح رزق اللہ پروردگار اپنے حکم میں پیدا کرتا ہے، اسی طرح اللہ پروردگار ہمیں آنکھ، کان، ہاتھ، دل، دماغ، جان، روح وغیرہ اپنے حکم میں دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کمائی کرتا ہے تو یہ جو اللہ نے اپنے حکم میں آنکھ، کان، ہاتھ، زبان وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ دیا ہے، اس کمائی کی وجہ سے یہ بھی سارے کے سارے اعضاء جو ہیں یہ حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب کوئی حرام ہو جائے تو اس کی کمائی حرام ہو جاتی ہے، جو فرمایا بیما کا سبت ایدیہم، کہ جن کو جہنم میں کل ڈالا جائے گا انہوں نے اپنے ہاتھ کی جو کمائی کی ہوگی وہ کمائی حرام ہوگی۔ ہاتھ بتا کر اعضاء بتا دیا گیا ہے، اور اللہ پروردگار نے یہ حرام کرنے والے کا بتا کر جہنمی کا بتا دیا ہے۔ اب جہنمی کے پاس دو ہی چیزیں ہوں گی، کمائی حرام ہوگی اور جہنم اسے ملی ہوئی ہوگی۔ جنتی کے پاس دو ہی چیزیں ہوں گی، رزق حلال ہوگا اور جنت ملی ہوئی ہوگی۔ جیسے ہی بندہ بالغ ہو جاتا ہے اس پر اللہ پروردگار اپنا حکم جو ہے وہ نافذ فرما دیتا ہے۔ اب حکم کے نفاذ کے بعد اس کی کمائی حلال ہے تو سارا وجود اس کا حلال ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کمائی حلال کی وجہ سے اس کے وجود کے تمام اعمال جو ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں، اور اعمال سے جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی حلال ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ کرنے والا اس بات کو نہیں جانتا تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کمائی کرتا ہے تو کمائی
اس نے 4 طریقوں سے حرام کی ہوتی ہے اور 4 طریقوں سے حلال کی ہوتی ہے۔ حلال کمائی کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی بڑی عطائیں کرتا ہے۔ اس کی اولاد بھی حلال ہوتی ہے، اس کے اعضاء بھی حلال ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی حلال میں زندگی گزارتا اور مرتا ہے، اور موت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے یہ میرا متقی بندہ ہے، دنیا میں بھی میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اور تقوی کی وجہ سے میرا وعدہ برحق اس سے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تو وہی ہو سکتا ہے جو ابدی زندہ ہو، مردہ تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، مردہ تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہی نہیں، اور جو اللہ کے ساتھ ہے وہ ابدی ہے، اور ابدی جو اللہ کے ساتھ ہے وہ اللہ تو نہیں نہ ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ بتاتا ہے کہ جب مخلوق تھا تو کھاتا پیتا تھا، اور اب میرا بندہ ہے تو میں اسے کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ متقی کو اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جدھر سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی بھی بات ہے، ورنہ جنت کا تو سارا ہمیں پتہ ہے کہ جنت کا رزق کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بندہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے جنت سے اللہ پروردگار نہیں دیتا، جنت تو اللہ پروردگار نے اس کے لیے بنائی ہے، وہ جنت کو رونق دیتا ہے، اس کی رونق تو خود اللہ پروردگار ہے۔ وہ تو جنتیوں میں جب جاتا ہے کہ جنتیوں نے دعوت کی ہوتی ہے، ان کی جنت کو بڑا کرتا ہے، اور اسے تو اللہ نے اپنا بندہ بنا کر بڑا کیا ہوتا ہے۔ 4 کمائیاں پہلے سن لو۔ حلال کا ذکر تو بس ایک ہی ہے کہ اللہ کے حکم میں کرنا ہے، بس اللہ کے حکم میں کرنا ہے۔ جس نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا اس کے حصے میں یہ 4 کمائیاں آتی ہیں، نہ بھی لینا چاہے اسے پانڈ میں باندھ کر اس کے سر پر لا دیا جاتا ہے۔ تو لینا کتنا نہیں چاہتا جہنم؟ کون ہے جو جہنم لینا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو چاہے گا کہ مجھے جہنم مل جائے؟ اس دن چنگاڑے مارے گا، اس دن اس کا حال دیکھنے والا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا، ہاتھ دوبارہ آ جائیں گے نہیں۔ اب دیکھ تماشا، لا یموتون فیہا ولا یحییٰ، اب موت نہیں آ جائے گی کہ تو کہتا ہے مر کے جی مجھے سکون مل جائے گا۔ اب دیکھ اپنا تماشا۔ اس دن کون اس کا تماشا دیکھے گا؟ یہ خود اپنا تماشا دیکھے گا۔ کسی کو کیا پڑی ہے؟ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نبی بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی، اللہ آج ہمیں بچا دے۔ ادھر کوئی کسی کا تماشا نہیں دیکھے گا، سارے جب اٹھیں گے ننگے ہوں گے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کریں حضور ننگے؟ فرمایا ادھر کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کسی کو دیکھنے کی، ہر کوئی اپنے آپ میں بیچارہ برا اس کا حال ہوگا۔ پہلی 4 کمائیوں کا ذکر عرض کرتا ہوں جس نے اللہ کے حکم کو ترک کیا۔ پہلا وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہی حلال اس کو حرام کر دیتا ہے اور حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ علماء جج حضرات وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس زنا کا فیصلہ آتا ہے کہ اللہ کا حکم حد کیا ہے، پیسے لے کر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم بدل دیتے ہیں، زنا کو نکاح کر دیتے ہیں، پیسے لے کر نکاح کو زنا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا بدلا ہے؟ اللہ کے حکم کو بدلا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے یہ کمائی حرام کی ہے، کمائی حرام کی دونوں طرف سے ہے۔ جو زانی آ کر زنا کو نکاح میں بدلواتا ہے
اور جو آ کر نکاح کو زنا میں بدلواتا ہے اور زنا کو نکاح میں بدلواتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور بدلنے والا وہ بھی جہنمی، دونوں ہی جہنمی ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنا بڑا انہوں نے گندا کام کیا ہے اتنا بڑا یہ جہنمی ہے، اتنا بڑا اسے جہنم کا عذاب ملتا ہے۔ اس نے جی کیا بدلا ہے؟ اللہ پروردگار کے حکم کو بدل دیا۔ حکم حلال کا تھا اسے حرام کر دیا پیسے لے کے، اور حکم حرام کا تھا اسے پیسے لے کے حلال کر دیے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جو کسی کی چیز جو کہ تعلیم میں اس کی ہوتی ہے، اس کی چیز میں وہ مالک ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کی چیز ہے اور کسی کی چیز نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ تعلیم میں جس کی چیز ہوتی ہے اس کو نہیں دیتا، اس کے خلاف جو چیز کا دعویٰ کرتا ہے، چیز نہیں ہوتی، چیز کا دعویٰ کرتا، اس سے پیسے لے کے چیز اس کو دے دیتا ہے، جو جان بوجھ کے کرتا ہے پیسے لے کر، اس کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی میرے پاس فیصلہ لینے آ جائے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے چیز کسی کی ہو اور اپنے لیے ثابت کر کے حلف وغیرہ اٹھا کے جس طرح اس کی بنتی ہے شریعت میں ویسے بنا لے، کل قیامت والے دن وہ جہنم میں جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ جب قاضی فیصلہ کرنے والا جان بوجھ کر چیز کسی کی تعلیم میں بنتی ہو اور بنا پیسے لے کے کسی کی دے، یہ بنوانے والا بھی اور بنانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات سنیے، چیز میری اور آپ کی ہے اور جج کو کوئی پیسے دے کر وہ چیز لیتا ہے اور جج چیز دے دیتا ہے، دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ ادھر چیز جس کی ہے وہ جج کو اپنی چیز لینے کے لیے رشوت دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، اگر وہ پیسے نہ دے تو جج وہ چیز کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اس لیے اپنی چیز کے جانے پر، ضائع ہونے پر، اپنے مال کے دوسرے کو مل جانے پر وہ جج کو پیسے دے کے اپنی چیز ہی گھر میں واپس لے کے آ جاتا ہے۔ اس میں جس کی چیز، جو اپنی چیز لینے کے لیے پیسے دیتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ جہنمی نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز لینا چاہتا ہے۔ اگر وہ چیز لینا چاہتا ہے لیکن پیسے اگر چیز دینے والے کو نہ دے، جس نے فیصلہ دینا ہے اس کی چیز وہ اس کو دے دیتا، اس کی چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ اب یہ رشوت نہیں ہے، اپنی چیز بچانے کے لیے یہ اس نے اپنے پیسے اور خرچ کر دیے ہیں چیز اپنی پر۔ یہ تیسرا کمائی کرنے والا ہے۔ کمائی تو جس کی چیز اس نے بھی کی ہے اور اس میں جج نے بھی کمائی کی ہے، لیکن جس کی چیز ہے اس نے جو کمائی کی ہے، یعنی پیسے دیے ہیں نا، لیے تو نہیں ہے نا، اپنی چیز لی ہے نا، اسے عذاب نہیں ہے۔ یہ فیصلہ دینے والا جس نے پیسے لے کر جس کی چیز ہے اس کو واپس لوٹائی ہے وہ گناہ گار ہے۔ ان تین باتوں کے سمجھنے کے بعد اب میں عاجز آپ کو اس میں جو جزیات نکلتے ہیں وہ عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ جزیات ہمیشہ حکم اور حکم کی تعلیم سے نکلتے ہیں۔ اگر کوئی جزیات اصل سے نہ نکالے، اصل کو چھوڑ دے، جزیات اگر وہ بیان کرتا ہے اصل کے خلاف ہوتے ہیں، وہ حرام جزیات ہوتے ہیں، جائز نہیں ہوتے۔ اس نے ہیلا وسیلہ جس کے لیے کیا ہوتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا ہیلا کرتے ہیں، اگر وہ مولوی اپنے لیے ہیلا کرتا ہے
کوئی وہ زکوٰۃ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے ہیلا کرتا ہے تو یہ حرام ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہیلا کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا، خود نہیں لینا ہوتا، خود نہیں دینا ہوتا، کچھ نہیں کرنا ہوتا، مسجد پہ نہیں لگتی زکوٰۃ، مسجد پہ ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں جس طرح مسجد پر تو لگتی نہیں، جس طرح لگائی جا سکتی ہے، یعنی مسجد پر رقم خرچ کی جا سکتی ویسے بناتا ہے اسے۔ یہ جو اس نے ہیلا کیا ہے، یہ ہیلا جو ہے یہ حکم کی تعلیم میں ہے، جدھر حکم کی تعلیم میں رقم مسجد پر لگتی ہے، اسی طرح حکم کی تعلیم میں اس نے ہیلا کیا ہے، جس طرح تعلیم میں رقم مسجد پر لگتی ویسے ہیلا کر کے اسی تعلیم کے مطابق بنا کے اسی تعلیم کے اندر اس نے مسجد پہ لگا لی۔ میں اور آپ مسجد پہ لگانے کے لیے دے کر جا رہے ہوتے ہیں، تعلیم میں وہ رقم لگتی ہے، مسجد کو ضرورت ہوتی ہے، پھر کیا ہے، کوئی میں اور آپ صدقہ دے کر جاتے ہیں وہ مسجد پر نہیں لگتا، مثال دے رہا ہوں، زکوٰۃ کوئی دے کے جاتا ہے وہ مسجد پر نہیں لگتی، پھر تعلیم میں جو رقم میں اور آپ دے کر گئے تھے وہ رقم جب لگتی تھی وہی رقم اب میں مسجد پر لگا دیتا ہوں۔ کوئی میں نے ادھر ادھر تو نہیں بات کہی۔ اگر کوئی ہیلا تعلیم میں جو رقم بنتی ہے وہ نہیں بناتا، اپنے مصرف کے لیے اپنے استعمال کے لیے بنا لیتا ہے، یہ تو حرام ہے۔ ادھر زکوٰۃ ہے، اتنی اونچی جگہ ہے مسجد، اس پر تو لگتی نہیں، تیرے اور میرے پہ کیسے لگ گئی؟ جزیات اگر تعلیم علم کے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر جزیات علم تعلیم کے ہیں ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر سے تو لے کے آ گیا ہے، تو تعلیم کے علاوہ تو ہر چیز کمائی بھی حرام کی ہے، وہ جزیات جو جدھر سے تو لے گیا وہ حلال کے ہو جائیں گے؟ اس لیے تعلیم علم بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ نا نیکی کرنے والا بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اور تعلیم علم والا گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ نے ایسے ہی اسے چادر پہنائی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چادر نہیں اتارتا یہاں تک اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جب حکم میں کوئی کمائی گھر لے کر جاتا ہے، اب وہ گھر کی حفاظت کے لیے جا کر حرام کتا خریدتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی جائز ہو جاتا ہے، جائز ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر حکم کے خلاف کمائی سے کوئی بکرا گھر میں لے کے جاتا ہے، اس کا کھانا پینا فائدہ لینا سارے کا سارا حرام ہو جاتا ہے۔ اب فرق سمجھے نا؟ حکم کے خلاف کمائی سے حلال چیز خریدی ہے، کمائی کی وجہ سے اس کا استعمال حرام ہو جاتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک چیز حکم کے مطابق خریدی ہے، چیز حرام ہے لیکن اس کا استعمال حلال ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے، یہ جزیات میں سے بات ہے۔ اس کے بعد اگر حکم کی تعلیم کے مطابق کوئی چیز خریدتا ہے، چیز لے کر آتا ہے، کپڑے بناتا ہے، دودھ پیتا ہے، گوشت وغیرہ کھاتا ہے، حکم کی تعلیم کے مطابق وہ سارا کچھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے لیے حلال کر دیتا ہے۔ اس نے خریدی ہے، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ حلال کر دیتا ہے، ورنہ وہ حرام ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے حرام؟ جزیات کی بات کر رہا ہوں، دیکھیے سنتے چلے جائیں آپ کو پتہ، ورنہ وہ حرام ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حرام اس لیے ہوتی ہے کہ حکم کی تعلیم میں پیسے ملے ہیں، کمائی مجھے ہوئی ہے، حکم کی تعلیم میں مجھے کمائی ہوئی ہے، رزق ملا ہے،
وہ چیز کپڑا کپڑے والے کا تھا، بکرا بکرے والے کا تھا، ہر چیز جس کی تھی اس والے کی تھی۔ میرے پاس آئی کمائی تھی میری حلال، اس کے پاس جب تھی، اگر میں حرام کمائی سے جب وہ لیتا ہوں تو حلال چیز بھی میرے لیے وہ حرام ہوتی ہے۔ اب میری کمائی حلال ہے، اس کے پاس سے میں جب گھر اپنے لے کے آتا ہوں، چیز اس کی ہوتی ہے لیکن اب بن میری جاتی ہے، میری جب بن گئی تو حلال ہو گئی، میری جب بن گئی تو حلال ہو گئی۔ اسی طرح چیز ہے میری، فیصلہ کرنے والا وہ پیسے دوسرے سے لے کر چیز میری اس کو دینا چاہ رہا ہے، اور اگر میں اپنی چیز جو میری ہے پیسے دے کر اسے، مجھے پتہ ہے اگر پیسے نہیں دوں گا تو میری چیز دے دے گا، مجھے چیز نہیں ملے گی، میں اسے پیسے دے کر اپنی چیز گھر میں واپس لا رہا ہوں، جو میں نے پیسے دیے ہیں وہ بھی میرے حلال کے ہی رہیں گے، کیوں میں نے کسی اور کی تو چیز خریدی نہیں، میں نے تو اپنی چیز کی حفاظت کے لیے وہ پیسے دیے ہیں نا، چیز کی حفاظت کے لیے پیسے دیے ہیں نا۔ اب حفاظت مجھے اس جج سے کروانی تھی، وہ فیصلہ کرنے والے سے کروانی تھی، ادھر میں پیسے دے کر کتا خرید کے لاتا ہوں تو کتے سے میں نے حفاظت کرانی تھی، اگر ادھر کتے سے حفاظت کروائی جا سکتی ہے وہ بڑے کتے سے نہیں کروائی جا سکتی پیسے دے، چیز بھی میری ہے، کمائی بھی میری حلال کی۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جو ہے، یہ وہ ہے جو اب میری چیز ہتھیانا چاہتا ہے، پیسے کس کو دیتا ہے؟ قاضی کو دیتا ہے، چیز میری ہے، پیسے وہ اس کو دے کے چیز میری مارنا چاہتا ہے، اور جس نے پیسے لیے ہیں حرام تو اس نے کیا ہے، اور جس نے چیز میری لینے کے لیے پیسے دیے ہیں حرام تو اس نے کیے۔ یہ ہے وہ جہنمی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ قاضی ہے، فیصلہ دینے والا ہے، اس کے اوپر بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے غلط فیصلہ دے، غلط فیصلہ دے، فیصلہ دینے والا کہتا ہے میں نہیں غلط دوں گا، میں غلط فیصلہ دوں گا میں مارا جاؤں گا، میری ملازمت حرام کی ہو جائے گی، میرا کرنا مرنا سارا کچھ حرام کا ہو جائے گا، میں کدھر جاؤں گا؟ بادشاہ کہتا ہے میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اب جان بچانے کے لیے وہ فیصلہ غلط کرتا ہے اور جان اس کی بچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، فیصلہ اس نے غلط ہی کیا ہے، فیصلہ اس نے غلط ہی کیا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ ترک کر دے، غیر اللہ کا کلمہ پڑھ لیں ورنہ مار دوں گا، وہ جان بچانے کے لیے اگر کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے، جان اس کی بچ جاتی ہے، جا کے وہ اپنے 100 بار کلمے لوگوں کو بتاتا رہتا ہے، اور جدھر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کفر کا اس کی جان نہیں بچتی، ادھر وہ جان آفرین کے حوالے کرے گا، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا۔ اگر کوئی وہاں میدان چھوڑ کر جہاد میں بھاگ جائے گا جان بچانے کے لیے، وہ مرتد ہو جائے گا، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا غلط فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے میری جان نہیں جاتی، بادشاہ مجھے قید میں ڈال دے گا، مجھے ملازمت سے نکال دے گا، مجھے یہ اور وہ دنیا کا نقصان پہنچائے گا، ادھر کلمہ کفر نہیں کیا جا سکتا، ادھر غلط فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، وہاں استعفیٰ دے کے یا قید ہو کے اپنا ایمان بچانا ضروری ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ آج قرب قیامت ہے، آج کوئی ایسے نہیں کرتا، ملک کی عدالتوں کو دیکھ لو، بادشاہ بھی ننگا ہے، قاضی بھی ننگا ہے، لشکر بھی ننگا ہے،
یہ چیزیں کہیں نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ نظر ضرور آتا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم، آئین، قانون، انصاف کی علمبرداری وغیرہ کی بات کرتا ہے تو یہ بادشاہ جو ننگا ہے اسے بھی ننگا کرتا ہے، یہ قاضی جو ننگا ہے اسے بھی ننگا کرتا ہے، یہ لشکر جو ننگا ہے اسے بھی ننگا کرتا ہے، اور اس وقت تک ننگا کرنے میں لگا رہتا ہے جب تک یہ ننگے کرنے والوں کا دشمن، انصاف کا نام لینے والا ختم نہیں ہو جاتا یا اسے ختم نہیں کر دیتا۔ یہ آج جہاد ہے۔ اگر کوئی کہے جی میں پرامن احتجاج کرتا ہوں، کرے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن پرامن احتجاج وہ اس لیے نہیں ہے کہ جس کے خلاف وہ پرامن احتجاج نکال رہا ہے وہ فوراً کہے گا احتجاج پرامن کیسے، یہ تو اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے احتجاج کر رہا ہے، یہ تو مجھے ختم کرنے آیا، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں۔ اپنے یار دوست کے خلاف تو احتجاج پرامن ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہو جائے کہ یار میرا دوست اس بات کو ناپسند کرتا ہے، میں نے کوئی اس سے زیادتی کی ہے۔ دشمن کے خلاف پرامن احتجاج کیا معنی اس کا؟ کون سا احتجاج ہے؟ آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے کہ عوام پر ظلم ہو رہا ہے، عوام ساری ایک طرف ہے، اور یہ مافیا، یہ بادشاہ، یہ قاضی، یہ لشکر، یعنی بادشاہ اور قاضی کے پیروکار وہ سارے ایک طرف ہیں۔ اسے کہتے ہیں گندا مافیا۔ وہ کب چاہے گا، بدماش کب چاہے گا میری سیٹ کوئی اور لے جائے؟ حالانکہ کلرک کیا ہوتا ہے؟ کلرک کیا ہوتا ہے؟ کتنی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، کتنی اس کی اربوں روپے آمدنی ہوتی ہوگی؟ جب وہ کرسی پہ جا کے بیٹھتا ہے نا، رشوت جدھر ملتی ہے، یقین جانیں وہ پورے دفتر میں بیٹھ کر ہر ایک پر دشمن کی نظر رکھتا ہے کہ کوئی میری سیٹ کی طرف نہ دیکھ لے۔ وہ ایک سیٹ نہیں برداشت کرتا۔ پٹواری اپنی سیٹ گنوانا چاہے گا؟ یہ کمشنر اپنی سیٹ گنوانا چاہے گا؟ وہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایم این اے ایم پی ان کو سیٹوں پر بٹھانے والا، وہ ایم این اے ایم پی اپنی سیٹ گنوانا چاہے گا؟ کوئی اپنی سیٹ صوبائی سے، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے گا؟ کوئی اپنی جان مال قربان کرے گا؟ اپنے کاروبار کو قربان کرے گا؟ صرف اللہ جانتا، اللہ کا بندہ ہی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اللہ پروردگار کا کلمہ حق، انصاف، آئین، قانون وغیرہ ہمارے ملک میں آ جائے، انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ او بھائی یہ جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے پٹواری وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک چھوٹی سی سیٹ نہیں برداشت کر سکتے کوئی ان سے لے جائے۔ پٹواری کو معطل کر کے دیکھ لو آپ۔ چیف آف آرمی اسٹاف تک کو لے آئے گا کہ آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ میں گیا تو تیری سیٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ سب کی سیٹ ایک ہو چکی ہے۔ جب کوئی آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اللہ نبی رسول حکم کی تعلیم کے خلاف ہے، تو مجھے بتائیے وہ اللہ والا کب ہے؟ ہم تو اللہ والوں کی بات کر رہے ہیں نا، باضمیر لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور جن کا ضمیر ہی مردہ ہو گیا ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ جب کوئی قید ہو جاتا ہے تو اس کی اللہ کوئی راہ نکال دیتا ہے، اور جب کوئی کلمہ کفر کہتا ہے اور اس کی جان جاتی ہے، اور اگر کلمہ کفر کہنے سے جان بچتی ہے تو وہ جان بچا سکتا ہے، اور اگر جان جاتی ہے جان نہیں بچتی تو پھر اب جان نہیں بچانا۔ اب اگر وہ جان بچانے کے لیے جو بھی کرتا ہے جان تو پھر بھی نہیں بچنی، اب یہ کفر شرک ہو جائے گا، اب یہ فیصلہ حرام ہو جائے گا، اب یہ ملازمت حرام ہو جائے گی، اب یہ پٹواری کی سیٹ حرام ہو جائے گی، اب یہ ایم این اے ایم پی کی سیٹ حرام ہو جائے گی، اب یہ جج کی کمائی حرام ہو جائے گی۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اس کے پاس ایک ہی چیز بچی ہے، لعنت، عذاب،
خود بھی ننگا، دوسروں کو بھی ننگا کرنا۔ اب جب کوئی اس کے شکنجے میں آ کر ننگا ہونا چاہے گا تو اس کا مافیا ہوگا، اور ننگا نہیں ہونا چاہے گا تو اللہ نبی رسول کا وہ بندہ ہوگا، ان کا غلام ہوگا۔ اور جس نے حیا چھوڑ دی بے حیا ہو گیا، اب جو چاہے کرے۔ کس کے ساتھ کرے گا؟ اللہ کے بندے کے ساتھ تو وہ کر نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے کو تو فیصلے کی قوت دے دی گئی ہے، یا آڑ ٹانگا یا پار ٹانگا۔ اور جس میں وہ ننگا ہوا ہے، جس کے ساتھ وہ ننگا ہے، اسی کو ننگا اس نے کیا۔ اپنوں میں ننگا ہے نا۔ حزب اللہ، ایک اللہ کی جماعت باحیا باغیرت ہے، کلمہ پڑھنے والی ہے، اور ایک حزب الشیطان، ایک شیطان کی جماعت ہے، ننگی ہے۔ آج کا بادشاہ، آج کا قاضی، آج کا لشکر دیکھ لو جا کر، جو ہے بتا دو ہر ایک کو۔ ہم نہیں کچھ بھی کہتے، وہ جو ہیں وہ خود بتاتے ہیں۔ ان کے خلاف کرو گے تو کہیں گے میں جو ہوں وہ ہی رہوں گا، تم میرے خلاف نہیں کر سکتے۔ ننگا ہے نا، اسے آپ ڈانپ نہیں سکتے۔ وہ جو ہے اس کے خلاف آپ اسے کر ہی نہیں سکتے، کر کے دیکھ لو۔ اور جنہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ انصاف کا بول بالا ہو جائے، مخلوق پر ظلم نہ ہو، ہمارا ملک، ہمارا وطن خوشحال ہو جائے، جنہوں نے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سارا کچھ چھوڑ کر کے دکھایا۔ لیکن آگے سے جو پٹواری ہے، آگے سے جو کلرک ہے، آگے سے جو سیٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے حرام کھانے کی، وہ کہتا ہے تو کون ہوتا ہے میری سیٹ سے مجھے اٹھانے والا؟ تو آ کر بیٹھ جائے گا تو میں پھر کدھر جاؤں گا؟ میں نے تو حرام کھانا ہے۔ تو وہ ہے جو حرام نہ کھانا چاہتا ہے اور نہ حرام کھلانا چاہتا ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بغیر کمائی حلال کے اللہ کا مومن بندہ ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کمایا ہی حرام ہے، اس نے کمایا ہی عذاب ہے، اس نے کمائی ہی جہنم کی کیا، جنتی کیسے ہو گیا؟ جنتی کیسے ہو گیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ کپڑے حرام کے پہنے ہوئے ہیں، لباس حرام کا ہے، کھانا حرام کا ہے، اور کہتا ہے میری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ واہ جی واہ، تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ بد دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں، جو بندہ اپنے بارے میں کرتا ہے کہ عمل اس کا بد دعاؤں کا ہوتا ہے۔ زبان تو نہیں بد دعائیں کرتی، عمل اس کا بد دعاؤں کا ہوتا ہے، کہ فرمایا بیما کا ضبط ہے دی، جہنم میں جانے کے لیے وہ کمائی جہنمی کی کر رہا ہوتا ہے، وہ تو بد دعا ہو گئی قبول۔ اور اگر کہے کہ میں دعائیں کروں، تو دعائیں اگر تو نے کرنی ہیں تو عمل دعاؤں والے کر دے۔ عمل تیرے جب دعاؤں والے ہوں گے تو جنتی ہو جائے گا۔ زبان تیری دعائیں کرتی ہوگی اور عمل تیرے جہنمیوں والے ہوں گی، تو مجھے بتاؤ کہ اپنے خلاف ایک طرف تو دعائیں کرتا ہے جو کہ تیری زبان ہے، اور ایک سارے کا سارا تو جو ہے تو جہنم کی خریداری میں لگا ہوا ہے۔ اب بتائیے پلڑا انصاف کا کدھر جائے گا؟ ایک طرف تیری زبان ہے، ایک طرف تیرا سومن کا پورے کا پورا وجود تو خود ہے۔ اب بتاؤ پلڑا انصاف کا کدھر جائے گا؟ جو تو نے انصاف کیا وہی نکلے گا نا۔ ایک طرف تو کلو ڈال رہا ہے، ایک طرف تو پاؤ ڈال رہا ہے، تو بتائیے نا پاؤ اوپر جائے گا کہ کلو اوپر جائے گا؟ جو وزن ڈالا ہے وہی بتائے گا نا۔ یہ ہیں وہ باتیں۔ تو اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ میرے بندے متقین پرہیزگار وہ ہیں کہ میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہمیں کیا ضرورت پڑی شیطان سے جا کے لینے کی؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب بھی پھر اللہ دے گا، کمائی میری اور آپ کی ہوگی۔ یہ کس میں کمائی ہوگی؟ جب بھی کوئی پوچھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کمائی کس میں ہوگی، اس کے حکم میں ہوگی۔ اور جب خریداری ہوگی تو باہمی رضامندی میں ہوگی، میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، لین دین ہوگا۔ فرمایا تجارت میں برکت ہے، لین دین ہوگا، باہمی رضامندی سے ہم کیا کریں گے؟
معاملہ طے کریں گے۔ یہ جو معاملہ باہمی رضامندی ہم نے طے کیا ہے، یہ حکم کی تعلیم میں کمائی پر کیا ہے، اسے تجارت کہتے ہیں۔ کمائی ہے نہیں میرے پاس، کمائی ہے نہیں آپ کے پاس، کمائی تو تب کسی کو ملتی ہے نا جب حکم کی تعلیم میں اس نے کمایا ہو، حکم کی تعلیم میں کمایا ہو۔ تو حکم کی تعلیم کدھر سے آئے گی؟ پہلے حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے نا۔ اب اللہ کا حکم ہے، حکم میں وہ کما کے لے کے آتا ہے، حکم میں کما کے لے کے آتا ہے۔ کما کے کیا لے کے آتا ہے؟ جو کما کے لے کے آیا وہ اس کی کمائی ہے۔ وہ کمائی کیسے بنی؟ حکم اللہ کا تھا، حکم کی تعلیم نبی رسول علیہ السلام کی تھی، کمائی اس کی بن گئی۔ اب اس کی کمائی بنی ہے نا، اب کمائی اس کی ہے۔ دوسرا جب آئے گا اس کے پاس کوئی چیز لینے دینے کے لیے، اب وہاں کمائی جو ہے تعلیم میں اس نے کی ہے، اب کمائی اس کی ہے، چیز کسی اور کی ہے۔ تو جب کمائی اس نے تعلیم میں کی ہے، اب چیز اس کی ہو گئی ہے، تو دوسرا یہ کیسے لے جائے گا؟ اب باہمی رضامندی میں لے کے جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہر چیز چلتی ہے، اور جدھر سٹیپ جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے، اور جس نے توڑا ہوتا ہے سٹیپ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ علمی بات ہوتی ہے۔ اور جو جانتا ہے وہ فوراً دیکھ لیتا ہے کہ ایک کھاڑے وچ ڈگیا ہی ڈگیا، چھلانگ تو اتنی لگتی ہے نا جتنی نظر آتی ہے کہ یہ لگا لے گا، قدم تو اتنا ہی اٹھتا ہے نا جتنا نظر آتا ہے کہ اٹھتا ہے، لقمہ تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، گھونٹ تو اتنا ہی ہوتا ہے نا جتنا گھونٹ اور لقمہ ہے۔ دیکھنے والا تو فوراً جان جائے گا کہ بھائی تو دے گی نہ کہ لقمہ بنان لگا، انہوں اللہ خیر ہی کرے، یہ بالٹی دی بالٹی گھٹ بناؤن لگا، اللہ خیر ہی کرے، گھونٹ نہیں بنتا، لقمہ نہیں بنتا، دیکھنے والا فوراً جان جاتا ہے۔ تو پہلے حکم میں کمانا ہے جو کہ تعلیم کے اندر ہے، سنت کے اندر ہے۔ جب کمائی ہو جانی ہے تو پھر آپس میں لین دین جب کرنا ہے، خرچ اسے کرنا ہے تو باہمی رضامندی میں کرنا، تجارت ہو جائے گی۔ تجارت میں برکت ہے، اس کے علاوہ برکت ہی کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے برکت لوگ لیتے ہیں، اٹھا کے کسی کی چیز لے جاتے ہیں، یا من غشہ فلیس منا، دھوکہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ تجارت ہوگی۔ تجارت تو نہیں ہوئی یار، اسے نہیں تجارت کہتے۔ تجارت باہمی رضامندی میں ہوتی ہے کہ میں تجھے دودھ دوں گا اور تجھ سے 100 روپیہ کلو کا لوں گا، یہ ہو گئی ہے تجارت۔ اب جب وہ اسے دیتا ہے دودھ تو 100 روپیہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ دھوکہ دیتا تجارت تھوڑی ہوتی ہے۔ دیا دھوکہ اور کہے تجارت، تجارت میں برکت تو نہیں ہے۔ اب تو نے جو تجارت کی ہے وہ برکت اللہ پاک نے اس میں رکھی نہیں، تو جو لے کے جا رہا ہے، اب وقت آنے پر تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جدہ دا منہ ہوتا نہیں چپیڑ ہیں، جیسا منہ ہے ویسی تو تھپڑ لگ کے ہی رہے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ دیکھو نا ٹکٹ گاڑی میں نہیں بندہ لیتا، چڑھتے ساری تھوڑی کوئی ٹکٹ چیک کرنے آ جاتا ہے، وہ ٹکٹ چیکر ہے نا، ڈیوٹی دے رہا ہے نا، اور جب ڈیوٹی دیتے دیتے آپ تک پہنچے گا تو آپ سے بھی ٹکٹ مانگ ہی لے گا۔ جب کچھ سونے کھان دا پھر وقت آئے گا، کچھ سونے تو پڑ کے ہی رہے گا۔ وہ توفیق الا باللہ۔